لاہور میں حضرت مولانا فضل الرحمان سے پی ڈی ایم کے سربراہ جمعیت علماء اسلام فے کے روح رواں، اور بڑی تشویش تھی انہیں جو ہمارے فاٹا کے علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہیں، چترال کی صورتحال، پاک افغان بارڈر، اس کے اوپر موجودہ سیاسی منظرنامے کے اوپر، جو معاشی عدم استحکام ہے اس کے اوپر، عمران خان صاحب کے بارے میں کپتان کے حوالے سے بڑی کھل کے صحافیوں کی ان سے آج گفتگو ہوئی، اور بڑے اہم سٹیٹمنٹ انہوں نے دی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ کیا انہیں جیل میں ہونا چاہیے یا نہیں۔ آپ جواب سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اور پھر اگلا منظرنامہ وہ کیا دیکھتے ہیں، الیکشن کب ہو رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہمیشہ 73 کی آئین کی روح سے چلنے کی بات کرتے ہیں، اب کیا واقعی 73 کی آئین کی روح سے چلنا چاہتے ہیں، آپ کو جواب دیں گے۔ اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے جن کی ماضی قریب میں ملاقاتیں ہوئیں، اس حوالے سے آج انہوں نے انکشافات کیے، اس سے پہلے بھی ہلکے پھلکے کیے، لیکن آج ذرا برملا انہوں نے کر دیا۔ کیا آفر کی گئی مولانا فضل الرحمان کو، اس میں کیا حقیقت ہے، وہ بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ سلمان گیلانی صاحب ہیں، بڑے عمدہ شاعر ہیں، مزاحیہ شاعر تو بالکل میں نہیں کہوں گا، ایک صنف ان کی یہ بھی ہے کہ مزاحیہ شاعر ہیں۔ ان کے ہاں یہ ایجوکیشن ٹاؤن لاہور میں ان کی بیٹھک میں یہ محفل تھی۔ جناب افتخار احمد صاحب، جناب عبدالرؤف صاحب، ہمارے نامور صحافی اینکر منصور علی خان، فاروق شہباز بڑائے صاحب، نجم علی صاحب، حافظ طارق صاحب، شامی صاحب، یہ خاکسار اور دیگر کئی صحافی دوست، علی حیدر صاحب وہاں موجود تھے، بی بی سی سے وابستہ عمر دراز نگیانہ صاحب وہاں موجود تھے۔ 12-15 صحافی تھے، کلوز یہ ملاقات تھی جس پہ ان موضوعات پہ گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں چونکہ عمران خان صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، سوال بہت سے ان سے کیے گئے اور پوچھے گئے ان سے سوال۔ منصور علی خان صاحب نے جب نشست ختم ہونے والی تھی، ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل قسم کا سوال پوچھا کہ جمہوری جو لوگ ہیں، جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جیلوں کے حامی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس طرح سے پکڑ دھکڑ کے حامی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جیلوں سے کیا جمہوری لوگ ختم ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو آپ انہیں غیر جمہوری طریقوں سے دبا سکتے ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی جس سے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری طریقے سے جمہوری افراد کو نہیں دبایا جا سکتا۔ خان صاحب کے حق میں انہوں نے بات کر دی نا کے لحاظ سے۔ البتہ جو خان صاحب کی سیاست ہے یا ان کی سیاسی جماعت ہے اس پہ مجھے اختلاف ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک اور جملہ کہا کہ جمہوری طریقے سے عوام کے مینڈیٹ سے بیلٹ باکس سے اگر وہ کبھی منتخب ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں تب بھی ان کا ایجنڈا ایکسپوز کرتا رہوں گا، کیونکہ ان کا ایجنڈا صہیونی یا غیر ملکی وغیرہ جو بھی وہ کہتے ہیں اس پر مبنی ہے، میں اسے ایکسپوز کرتا رہوں گا، لیکن یہ غیر جمہوری طریقے سے جمہوری افراد کو نہیں دبایا جا سکتا اور جیلوں میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں اس کا حامی نہیں ہوں کیونکہ میں نے خود جیل بھگتی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، یہ تو تھا ان کا سافٹ کارنر، اور دوسری ان کی سٹیٹمنٹ تھی ریگارڈنگ دی پی ٹی آئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت نہیں ہونی چاہیے، جس میں ہمیں حیرانگی ہوئی کہ ایک کیسی جمہوریت ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ سیاسی جماعت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کا یہ سیاسی جماعت غلط نظریے پہ قائم ہے۔ بہرحال یہ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات۔ دوسری بات انہوں نے جو کی، جو بار بار میں نے ان سے سیاسی موضوعات پہ سوال اس خاکسار نے پوچھا، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں پیپلز پارٹی اپنے وعدے سے آگے پیچھے ہوئی، ورنہ جو تحریک عدم اعتماد ہم لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ اس کی ضرورت نہ پیش آتی، الیکشن ہو جاتے، صورتحال کچھ اور ہوتی۔ پیپلز پارٹی اس کی دائی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے، اور ایم کیو ایم باپ اور دیگر پھر اس لیے آئے کہ مدت پوری کرنی تھی۔ یہ آج انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالا ہے مدعا کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے حالات یہاں پہنچے ہیں، وگرنہ ہم اس کے حق میں نہیں تھے۔ میں تو 2018 کی اسمبلی میں بیٹھنے کے حق میں نہیں تھا۔ پھر جب مولانا خود دھرنے شرنے احتجاج کرتے رہے عمران خان صاحب کے دور میں، تو اس کے حوالے سے میں نے پوچھا جی یہ خبر درست ہے کہ کیا آپ کو کبھی چیئرمین سینٹ بننے کی پیشکش ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہوئی۔ تو میں نے پوچھا وہ کس نے پیشکش کی آپ کو؟ تو انہوں نے کہا جنرل فیض نے مجھے پیشکش کی تھی چیئرمین سینٹ بننے کے لیے، لیکن میں نے اسے مسترد کیا۔ فاٹا کا جو مرجر ہے اس پہ انہیں بڑی تشویش ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، وقت لگنا چاہیے تھا، نظام پہلے آپ سیدھا کرتے اور پھر اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جو فاٹا کا انضمام تھا اس ہنگام جنرل باجوہ سے، جنرل فیض سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ کو یاد ہے تب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ ملنے آئے، پارلیمنٹ میں ہی تھے، وہاں انہوں نے شرکاء کو آگاہ کرنا تھا اس بارے میں، تو وہاں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جنرل باجوہ نے کہ آپ مرجر کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ ایسا ایک فوری سوال کا جواب فوری تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، ہماری معروضات ہیں، ہمارے کچھ اس میں کنسرنز ہیں جو بیٹھ کے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو کاہے کی جلدی ہے؟ آپ کو کس چیز کا دباؤ ہے؟ تو بقول مولانا فضل الرحمان کے جنرل باجوہ نے کہا کہ امریکہ کا دباؤ ہے، تو کیونکہ امریکہ نے میپنگ کر رکھی ہے اسلام آباد تک ڈرون حملوں کی، اگر ہم یہ نہیں کرتے۔ یہ بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے باجوہ صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے کے انہیں کہا کہ اس لیے ہمیں یہ کرنی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔
جو اس وقت موجودہ امن و امان کی ناقص صورتحال ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی ذمہ داری ان دو افراد پہ عائد ہوتی ہے۔ ایک دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹی ٹی پی دوبارہ ایمرج ہو رہی ہے، چاہے وہ چترال میں، کیلاش میں، تورخم بارڈر یا دیگر ان علاقوں میں، اس کی صورتحال پہ مولانا نے بڑی کھل کے بات کی کہ میں اس قابل نہیں ہوں ان حالات میں کہ میں اپنے علاقے میں انتخابی مہم کر سکوں۔ ان کا یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جمعیت علماء اسلام فے کے 19 یا 29 افراد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، سانحہ باجوڑ اپنی جگہ جہاں پہ خود کو دھماکہ ہوا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا جو ٹھیکیدار ہے مجبوراً اس کو بھتہ دینا پڑتا ہے، یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا ان دہشت گرد عناصر کو ٹو سروائیو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ جو انہوں نے کیا، وہ میں نے آج پروگرام میں ڈسکس کیا کہ وہ مطالبہ واقعی منظر عام پہ لانا چاہیے۔ مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ قوم کو بتائیں کہ انہوں نے اس وقت جب ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے اور مذاکرات ہو رہے تھے اور بڑی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، کیا معاہدہ کیا تھا، کیا شرائط ان کی مانی تھیں جس کو ہم بھگت رہے ہیں، وہ منظر عام پہ لائی جائیں۔ دوسرا وہ جو امارت اسلامیہ افغانستان کی سرکار ہے، اس پر اتنا زیادہ ناقد اس کے نہیں ہے کہ وہ بری حکومت ہے، انہوں نے فتویٰ جاری کر رکھا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو حرام ہوگی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ داعش اور ٹی ٹی پی کو جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے یہ اس کے پیروکار ہیں، اور ان کا مشن یہاں پہ عدم استحکام برپا کرنا ہے۔ عدم استحکام ہوگا تو پھر الیکشن کیسے ہوگا، پھر اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی، اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے تاکہ غیر ملکی قوتوں کو دوبارہ موقع ملے یہاں فٹ پرنٹ اپنے رکھنے کے لیے۔ یہ ان کی تھیری ہے حضرت مولانا فضل الرحمان کی، اور اس پہ وہ قائم بھی ہیں۔ ایک بات ہم نے پوچھی کہ الیکشن پھر کب ہو رہا ہے اور الیکشن کی تاریخ دینا کس کا کام ہے، تو مولانا فضل الرحمان کے بقول الیکشن کی تاریخ اسی پیر نے دینی ہے، صدر نے نہیں دینی، الیکشن کمیشن نے دینی ہے۔ وہ نئی حلقہ بندیاں کروا رہے ہیں اور فروری میں امید ہے کہ الیکشن ہو جائے گا۔ بار بار جب ہم نے الیکشن کب ہوگا اس کے اوپر سوال کیے مجھ سمیت کئی اور صحافی، تو انہوں نے ایک نقطہ البتہ واضح کہ انہوں نے کہا جی الیکٹورل کالج جو ہے آپ کا سینٹ، اگر ہم فروری میں انتخاب نہیں کرتے تو مارچ میں اس کی مدت ختم ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے کروانا ضروری ہوگا، وگرنہ تو کوئی الیکٹورل کالج کا وجود نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تھوڑے سے پر امید وہ نظر آئے کہ فروری میں انتخاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قبائلی علاقوں کی صورتحال ہے اس سے جو پیغام مل رہا ہے یا پیغام دیا جا رہا ہے وہ ہم سے الٹا مخاطب تھے کہ اس عدم استحکام میں، امن و امان کی ناقص صورتحال میں جبکہ کیمپین نہیں ہو سکتی، الیکشن کیسے ہوگا، یہ ان کا ایک مدعا تھا۔ البتہ اسی گفتگو میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن لازم ہے، اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، الیکشن سے فرار صرف مارشل لاء میں حاصل کیا جاتا ہے، اب ہم الیکشن سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک آخری جملہ مجھے بھولنا جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے ذمہ دار جو ہے نا وہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک جو ہے وہ ہتھوڑا ہے عدلیہ کا، اور دوسری شے جو ہے وہ چھڑی ہے۔ یہ دو ذمہ دار ہیں جنہوں نے پاکستان کے حالات کو اس نہج تک پہنچایا ہے کہ آج عدم استحکام بھی ہے، غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے، اور فتنہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ اس کا حل فریقین مل کے نہیں نکال پا رہے۔ جو صورتحال اقتصادی یا عدم استحکام کی یہاں تک پہنچی، اس میں جو پی ڈی ایم کا کردار ہے، اس میں وہ کہتے ہیں یہ سرنگیں پہلے سے بچھائی گئی تھی، ہم نے تو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے حکومت گرانے کے حامی بھی نہیں تھے، وہ چاہتے تھے تب الیکشن ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیموکریسی آف پیشنس کی ہے، بندوق اٹھانے سے ہمیشہ انکار کیا اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں ثانیہ آئی پی ایس پر ملٹری کورٹ نے ٹرائل کیا، بندوں کو سزا دی، یہ خان صاحب اور ان کے حامی تھے جنہوں نے اسٹے لیا تھا، جس سے آپ ان کے ایجنڈے کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ان کے جو انٹرنیشنل وکلاء ان کے حق میں بولتے ہیں اس کو بھی بین الاقوامی ایجنڈے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب آخر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ حضرت مولانا آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو ہمارے کاکڑ صاحب ہیں یہ آپ کے تجویز کنندہ، آپ نے تجویز کیا، زرداری صاحب نے ان کو تجویز کیا، یا پھر نواشر صاحب نے؟ تو وہ ہنسے اور کہنے لگے ایک ہی جملے میں، اللہ کے بندے اسے تو خود پتہ نہیں تھا، اسے تو خود علم نہیں تھا۔ اور یہاں پھر کہکموں میں بات آئی گئی ہو گئی اور بات ختم ہو گئی، جس سے اندازہ ہو گیا کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایک سوال ان سے پوچھا کہ مولانا اگر یہ تاخیر ہوتی ہے اقتصادی حالات کی وجہ سے یا امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے انتخابات میں، تو کہیں میں وہ منظر تو نہیں دیکھوں گا کہ حضرت مولانا بھی اسی ٹینکر پہ، اسی ٹینکر کہہ رہا ہوں، اسی یعنی ٹرک پہ ہوں گے جہاں پہ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی ہم آواز ہو کے جمہوریت کے حق میں، انتخابات کے حق میں کیمپین کر رہے ہوں کہ الیکشن چاہیے ہمیں۔ تو انہوں نے اپنا خیر تبصرہ ضرور کیا، لیکن لگے نہیں اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ البتہ خان صاحب کی جیل کے اوپر جو سٹیٹمنٹ میں نے دی کہ وہ حامی نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنی جگہ کہی، پی ٹی آئی کے حامی وہ نہیں ہے، جیل سیاستدانوں کے لیے اس کے اوپر انہوں نے اپنا معافی ضمیر
بیان کر دیا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھی جی حضرت مولانا فضل الرحمان سے جو ہماری ملاقات ہوئی، اس کا مختصر سا احوال۔ مدعا وہ پیپلز پارٹی پہ ڈال رہے تھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، جو تقسیم ہے معاشرے کی اور معاشی صورتحال کی، اس کی ذمہ دار وہ عمران خان صاحب کو قرار دے رہے تھے، اور فاٹا کی اور دیگر علاقوں کی صورتحال پر وہ تشویش رکھتے تھے اور اس کا مستقل حل مانگ رہے تھے، جو کہ کہہ رہے تھے افغانستان کے ساتھ مل بیٹھ کے ہو سکتا ہے۔ مولانا سیاسی طور پر مجھے کچھ زیادہ پرجوش پرعزم دکھائی نہیں دیے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا یا جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اگلے 2-4 ماہ باقاعدہ سیاسی منظرنامے پر اس طرح سے ہمیں دکھائی نہیں دیں گے جس طرح سے شاید کسی کو توقع ہو۔ حالات کا انتظار کریں گے، اور جب الیکشن کی نوید سنائی جائے گی 1-1.5 ماہ پہلے، یہ حضرات سرگرم ہوں گے۔ آج کی ملاقات سے یہ بھی طے ہوا کہ نواز شریف بھی فوراً شاید نہ آ رہے ہیں، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ تھی جی آج کا ہمارا نعرہ مستانہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔